ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں رونق افروز ہیں محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ سب کو مبارک ہو. خیر مبارک. چین کے ساتھ بہت اچھے معاہدے ہوئے، بڑا اچھا دورہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی پوری عوام کی کامیابی. اس لیے جنید صاحب میں تو جب بھی کہیں کامیاب دورہ کر کے آتا ہوں باخدا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے دائیں بائیں سارا پاکستان تھا. اور جنید صاحب چائنا والوں نے اتنی عزت دی ہے کہ وہاں کا جو چائنا کا ریلوے کا وزیر تھا اس نے پریس کے سامنے کہا ہے کہ چون پوں پیچوں کو چون پیچوں کو پونچوں کو چون پوں. مطلب کیا سر؟ مطلب اس نے کہا کہ جتنی بھی ریل گاڑیاں اور انجن چاہیے ہوں گے شیخ رشید کو ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں، اور شیخ رشید ہمارا بھائی ہے، ہم ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے. بلکہ وہ تو مجھے آتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ 2-3 انجن تو بے شک اگر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ. میرے پاس چونکہ سامان پہلے ہی پورا تھا، ویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا جی ایئرپورٹ پہ، ورنہ 2-3 انجن تو وہ مجھے دے رہے تھے کہ ابھی لے جاؤ. تو اچھا شیخ صاحب، یہ پھر وہی بات ہم سن رہے ہیں آپ کے منہ سے کہ جی چین کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے پشاور سے کراچی تک یہ جو ریلوے ٹریک ہے یہ بچھانے کا. کئی بار عرض کیا حضور والا کہ میری عمر غالباً اس وقت 10 سال تھی جب سے میں یہ مسلسل سنتا آ رہا ہوں ہر سال باقاعدگی سے کہ جناب نیا ریلوے ٹریک، دورہ ریلوے ٹریک، یہ کب بچھے گا، کب ہوگا یہ؟ دیکھیں جنید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 10 سال تھی اس وقت تو ابھی پاکستان بنا نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ریلوے کا وزیر بنے ہوئے مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. میں جب وزیر بنا تھا اس وقت آپ نے ماشاءاللہ اخبار نکالا تھا. تو میں تو جنید صاحب اپنی وزارت کا ہی حساب دے سکتا ہوں. آپ اللہ کے فضل سے غور کریں گے اگر تو شیخ رشید کا جو ریلوے کا دور ہے اس میں ترقی ہے، اور موجودہ ترقی جو ہے ریلوے کی آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر 5 منٹ کے بعد پھاٹک بند ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ گاڑی آنی ہوتی ہے اسی لیے پھاٹک بند کرتا ہے، ورنہ پھاٹک بند کر کے اس نے نہانا تو نہیں ہوتا. دور رشیدیہ میں ریلوے کی ریل پیل. الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے دعویٰ کس برتے پہ کیا ہے کہ اب عمران خان کو آپ کی اشد ضرورت ہے اور آپ سایہ بن کے عمران خان کے ساتھ رہیں؟ انشاءاللہ جنید صاحب شیخ رشید جو بات کرتا ہے منہ سے جو لفظ نکالتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے. عمران دوست ہے اور انشاءاللہ عمران کو میری ضرورت ہے اور میں اس کو سائے کی طرح ہی ملوں گا. اور یہ پہلا سایہ ہوگا کہ بندہ پتلا ہے اور سایہ موٹا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ موٹا ہوتا ہے سایہ پتلا ہوتا ہے. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں پاکستان میں یہ انشاءاللہ آپ کو سائے میں بھی نظر آئیں. اور جنید صاحب مجھے اس لیے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو شیخ رشید کی ضرورت ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد اس کا فون آتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ پوچھتا ہے. اچھا اس نے کبھی فون کر کے پوچھنا ہوتا ہے کہ شیخ یار فلاں بندہ آیا ہوا ہے اس کا کیا کروں میں، فلاں صحافی یہ سوال کر رہا ہے کیا جواب دوں میں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں یہ مسئلہ ہے کیسے حل کروں میں. ابھی آپ کے شو پہ آ رہا تھا تو راستے میں عمران کا فون آیا کہ شیخ رشید 7 اپ میں نمک بھی ڈالا ہے ابلی نہیں ہے کیا کروں. میں نے کہا یار میں تو اب حسب حال میں جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس ہوتا میں خود 7 اپ میں چھلانگ لگا دیتا. کیونکہ جنید صاحب شیخ رشید جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتا، دوسرے کا بھی نہیں دیکھتا. جنید صاحب اللہ کے فضل سے جس کے ساتھ شیخ رشید کھڑا ہوا ہے اس کو نقصان ہوتا ہی نہیں، اس کا نفع ہی نفع ہے چونکہ خالص اور نیک نیتی کے ساتھ ساتھ دیتا ہوں. یہ شیخ رشید ہے یہ شوگر میل ہے. جنید صاحب شوگر تو پھر مخالفین کو ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب شیخ رشید سٹینڈ لے گیا ہے، اب بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صاف اور نیک نیت لے کے جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اس کا نفع ہی ہوتا ہے جنید صاحب. شیخ صاحب آپ کی پیشگوئیاں تو بڑی مشہور ہیں پر آپ کی آج ایک پیشگوئی غلط ثابت ہوئی ہے. کون سی جی؟ آپ نے کہا تھا کہ ایک بھائی باہر بھاگ گیا لندن اور دوسرا آج بھاگ جائے گا، مگر اس کو تو سپریم کورٹ نے ضمانت ہی نہیں دی. دیکھیں زلفی صاحب پیشگوئی نہیں ہوتی، میں تو اپنے تجربے اور اپنی نظر کے مطابق بات کرتا ہوں. میں نے بالکل کہا تھا کہ ایک بھائی لندن بھاگ گیا اور دوسرا آج بھاگ جائے گا، مگر
اگر آپ یہ دیکھیں کہ آدھی تو سچ ثابت ہو گئی نا کہ ایک بھائی لندن بھاگ گیا ہے، دوسرا آج نہیں بھاگا، چلے ضمانت اس کی نہیں ہوئی، تو میرا مطلب ہے کہ موسم بدل رہا ہے، نجومی کا طوطا بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، طوطا بھی ایک طرح کا انسان ہی ہے، ظاہر ہے ظاہر ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی اگلے روز میں آپ کا بیان سن رہا تھا کہ جی اب فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ کابینہ میں ایک اور شیخ آ گیا ہے، حفیظ شیخ، کیا وجہ ہے، کیسے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جنید صاحب، صرف میں مخالفین کو خبردار کر رہا ہوں، اپوزیشن کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان سے تو ایک شیخ نہیں تھا سنبھالا جا رہا، اب دوسرا بھی آ گیا، اب ذرا بات سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ اصل اس وقت مسئلہ جو ہے وہ قوم کا بچت ہے، بچت کی جائے گی تو ملک بچے گا، چونکہ جتنے صرفے جتنے لوٹ مار ہو چکی ہے، اب تو کسی طریقے سے پیسہ بچانا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ سے زیادہ پیسہ کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ کے آنے سے انشاءاللہ کم ہو جائے۔ خیال ہے واحد شیخ ایسی قوم ہے جو ٹیشو استعمال کر کے دھو کے واپس ڈبے میں رکھتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو صاحبہ کہہ دیا تھا، آپ نے فردوس عاشقوان کو صاحب کہہ دیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ نہ ہی بلاول کو صاحبہ کہنے سے اس کی چٹیاں نکل آئی، اور نہ ہی فردوس عاشقوان کو صاحب کہنے سے اس کی مونچھیں نکل آئی۔ یہ منہ سے اگر لفظ پھسل جاتا ہے تو اس کو میرا خیال ہے پکڑ نہیں لینا چاہیے، چلتا رہتا ہے، یہ سیاست ہے، اس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس میں اگر لفظ کو ایسا ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو پکڑ نہ لیا کریں۔ زبان پھسل سکتی ہے، اگر گوگا پھسل سکتا ہے تو زبان تو اتنی سی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب، آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں پھسلا ہوں؟ میں آپ کے محلے سے گزرا تھا یار، اور آپ کے محلے کا جو چوک ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا اور مار طیب ہو گیا۔ ناظرین، یہاں میں لے رہے چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ باقی آپ ٹھیک کہتے ہیں حیور، اگر یہ جو سیاستدان ہیں خود مختار ہو جائے تو معیشت ساری اسمان پہ پہنچ جائے تو تھلے فاقے۔ جی کیا ہے آج کی تازہ خبریں؟ جی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں سیاستدان خود مختار ہوں تو معیشت 3 سال میں آسمان پر چلی جائے۔ واہ 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 شاہ جی، کیا بات ہے، آپ نے ٹھیک کہا، اور آپ اس پہ کام بھی کر رہے تھے، معیشت آسمان تک پہنچانے کے لیے۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، فرانس تو انہوں نے پہنچا دی تھی، ان کی حکومت نے معیشت فرانس پہنچا دی تھی، انگے آسمان پہ ہی پہنچانی تھی، کچھ دبئی پہنچائی، کچھ لندن پہنچائی، مختلف حکومتیں اس پہ محنت کرتی رہی ہیں معیشت آسمان پہ پہنچانے کے لیے، کئیوں نے لندن پہنچائی ہے معیشت، ظاہر ہے پھر ہولی ہولی ہوئی ہے نا، اتنی دور تو نہیں نا بندہ ایک دم پہنچا سکتا، اس کے لیے کافی سال چاہیے ہوتے ہیں۔ باقی آپ ٹھیک کہتے ہیں حیور، اگر یہ جو سیاستدان ہیں خود مختار ہو جائے تو معیشت ساری آسمان پہ پہنچ جائے تو تھلے فاقے۔ اور کچھ معیشت اس لیے بھی اسمان تک نہیں پہنچ سکی کہ سپر ماڈلز پکڑی گئی، سٹارز کے تھرو اس لیے اسمان پہ پہنچانا چاہتے ہیں یہ معیشت، کہ سٹارز جو ہوتے ہیں ستارے، وہ پہلے ہی اسمان کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اسمان تو ہی ہوں دینے نہ راہ ہوں ہے، اس لیے پھر سٹارز کو استعمال کرتے ہیں سیاستدان معیشت کو اوپر پہنچانے کے لیے۔ اچھا جی، فیصل واوڈا کہتے ہیں قوم 200 روپے لیٹر پیٹرول بھی برداشت کر لے گی۔ فیصل صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے شکل خوبصورت دی ہو نا تو بات منوس نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ سے کبھی بھی کسی اچھی حرکت کی توقع تو ہم نے نہیں کی، مگر گفتگو جو ہے نا وہ یہ سوچ کے کیا کرے کہ خدا کے واسطے جو غریب کے اوپر پہلے ہی گزر رہی ہے اس پہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جلتی پہ تیل کا کام کر جائے۔
یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ عوام پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیں گے. باندھ لیں گے نہیں حضور پہلے ہی باندھ کے پھر رہے ہیں. یہ باہر نکل کے دیکھو نا اسی والے کمرے چوں تو آپ کو نظر آئے گا 80% جو عوام ہے اس نے پیٹ پہ اب پتھر ہی باندھے ہوئے ہیں. وہ خیر کی خبر سنایا کریں, منوس گلاں کرنیاں چھاڑ دیو. 200 روپے لیٹر پٹرول انہیں تو یہ چاہیے کہ عوام میں ہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول صرف ہیوی بائکس میں ڈلتا ہے, چونکہ وہ نگل ہے, بائک ہیوی ہے تو ذہن بہت ہلکا ہے. لیجیے, قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزراء کی عدم حاضری پر اپوزیشن کا شدید احتجاج. یار میرا خیال ہے کہ اسمبلی پہ کسی نے جادو کرایا ہوا ہے, چونکہ جب بھی کوئی بندہ وزیر بن جاتا ہے نا وہ پھر اسمبلی جانا چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں نا یہ وزیروں کی کرسیوں کے اوپر چینگم لگا دیتے یا کرسی تو کوئی جلون بوٹی مال دیتے, ڈرتے ہوئے آگے نہیں اس کرسی پہ بیٹھتے کہ کدھرے بیٹھے جلون بوٹی چمڑ گئی تو سارے اجلاس سے کھرک دے نہ رہی. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر جدو بندہ بن جائے تو پھر اسمبلی چ جائے تو انہوں دندل پہ جاتی. میڈیکل یا کوئی روحانی یا کوئی نہ کوئی شرارتی لائمن عنصر موجود ہے تو وزیر نہیں نہ چاہتے. میرا خیال ہے عزیزی ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ وزیر بننے کے بعد 2 مہینے اسمبلی نہیں جانا. اور شاید ڈاکٹر کہہ دیتا ہو کہ بھائی جی تانوں اسمبلی تے وڈا گوشت منے, مگر ڈاکٹر اگر 2 مہینے کے لیے کہتا ہے تو 2 مہینے بعد دھیان لگ پڑنا. کہتے ہیں ہونتے ہی نہیں. عوام سے ایسے لگتا ہے کہ اسمبلی سے ان کو ڈر لگتا ہے. ہاں ہوتا ہے نا جیسے سکول میں نالائق بچے کو سکول کی اسمبلی سے ڈر لگتا ہے, اس طرح شاید وزیر بھی نالائق ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسمبلی سے ڈر لگتا ہے. اور یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ وزیر بنتے ہی بندہ اسمبلی سے روس جاتا ہے. میں نہیں کرنا بول. بندہ پوچھے آپ کو وزیر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ آپ کے بچے دوستوں کو بتائیں کہ میرے ابو وزیر ہیں. آپ کو اس لیے وزیر بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کریں اور جواب دے بھی ہیں. آپ اسمبلی جا کے کہے گل دے جواب بھی دیو. میرا ٹاک شو جا کے نہ بحثاں کری. لے جی, شہباز شریف لندن میں ایک لفٹ میں پھنس گئے, تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو. ہائے ماسد کے جائے دیکھو لندن چ شہباز شریف لفٹ چ پھنس گئے, پاکستان چ نیب چ پھنس گئے. اور اوتھے تے لفٹ آپریٹر شاید کٹ دے, نیب دا جڑا لفٹ آپریٹر ہے نا وہ تے کہہ رہے ہیں میں نہیں چھڈنا. شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے تہاڈے تے وقت پیڑا آیا یا گھڑی بدل کے ویکھو. تسی گھڑی بدلن دی بجائے بوٹ بدل لے نے. لال بوٹ جڑے نے حضور اے تے پھسا دیندے ہوندے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نیب سے گرا اور لفٹ میں پھنسا. اچھا جی, ایک دلچسپ خبر سنیں. پہلی بھی دلچسپی ہوتی ہے. نہیں وہ سیاسی تھی, یہ دلچسپ ہے. سیاستدانوں کی اب زیادہ دلچسپ ہے. یہ بھی ہے. تھائی لینڈ کے بادشاہ نے اپنی سیکیورٹی گارڈ سے شادی کر کے اسے ملکہ قرار دے دیا. چنگی پڑی ہو خاتون انہوں سلوٹ مار دی سی, ان بادشاہ انہوں سلوٹ مار دا پھر. ظاہر ہے اب وہ بیگم ہو گئی ہے, تو بیگم پاویں بادشاہ کی ہو پاویں اینکر کی ہو, سلوٹ تے کرنا ہی پہن جانو چاہے. تھائی لینڈ کے بادشاہ کی تو زندگی ساری پٹھی ہو گئی ہوگی. پہلے وہ دروازہ کھول کے کہتی ہوگی تشریف لائیں حضور, اب دروازہ کھول کے کہتی ہوگی ایسے لے کتھوں آیا میں اتریا. پہلے وہ فون کر کے کہتی ہوگی یور ایکسیلنسی آپ کی میٹنگ ہے جلدی آفس پہنچ جائیں. اب فون کر کے کہتی ہوگی اتریا جلدی کار پہنچ دھیان دیا دیسی ٹینڈے لیندا. عظیم یہ تھا آج کا حسب حال. اور ایک چھوٹی سی بات یہ کہ محبت دنیا کی واحد چیز ہے جو ڈھونڈنے سے نہیں بانٹنے سے ملتی ہے. واہ واہ واہ. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ